انہوں نے کہا کہ یہ میں بھی ٹھیک ہوں، باقی ٹھیک ہو بھی سکتے ہیں، غلط بھی ہو سکتے جی ہیں، جی ٹھیک ہے؟ ایسے ان کے الفاظ تھے. ہاں اس جی جملے کو ہم الٹا کر لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہاں کہ جی. ہم ٹھیک ہو بھی سکتے ہیں، ہم غلط ہو بھی سکتے ہیں. کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں، ہم خود کو ٹھیک سمجھتے ہیں. نہیں سزا فاطمہ، اگر ہم اس کو الٹا کر لیتے ہیں، اگر باقی غلط ہو سکتے، باقی جو ہے وہ غلط ہو سکتا ہے، نہیں صحیح ہو سکتے ہیں، تو ہم بھی تو غلط ہو سکتے ہیں نا؟ کیا خیال ہے؟ ہم بھی غلط ہو سکتے ہیں، بالکل ہو سکتے ہیں. ہو سکتے ہیں نا. لاجک جو ہے، وہ جو لاجک دے رہے ہیں، یہ کیا بات ہوئی کہ ہاں میں بھی ٹھیک ہوں، وہ ٹھیک ہاں ہو جی بھی سکتے ہیں، وہ غلط ہو بھی سکتے وہ بھی ہیں. سکتے اچھا ہیں. ہاں جی اسی طرح. ہاں اچھا، اب آپ نے یہ ذرا غور کرنا ہے کہ یہ جملہ علی الاطلاق یہ کفر تک انسان کو لے جاتا ہے. کہاں تک لے جاتا ہے؟ کفر سے اوپر تک. اب سوچے ذرا، اگر مطلب ایک بندہ اس طرح کہتا ہے نا کہ باقی بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں، تو جو قبروں کے اوپر جو ہے سجدے کر رہے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ نہیں وہ تو نہیں ٹھیک ہو سکتا، وہ جو غلط بھی صحابہ تو ہو کو سکتے ہیں. نہیں، غلط مطلب غلط ہی. ہاں جی بھی نہیں ہے وہ ہی تو غلط ہے، بلکہ بھی تو ہے، بھی کا لفظ اب بولنا آپ ہی نہیں نے چاہیے، یہ، ہے ہی. ہاں اب دیکھیں، ایک بندہ صحابہ کرام کو مرتد سمجھ رہا ہے، ٹھیک ہے، گالیاں دے رہا ہے، اعلان دے رہا ہے اور تبرہ کر رہا ہے، صحیح ہے، صحیح ہے، تو وہ بھی ٹھیک ہے. کیا خیال؟ نہیں نعوذ باللہ ہے، اچھا 100% آگے غلط چل ہے، کافر آگے سے چل بھی. آگے چل ایک بندہ کہتا ہے کہ کائنات ایک دھماکے سے پیدا ہوئی، ٹھیک ہے، ہاں جی وہ بھی غلط ہے. مجھے اچھا، وہ کہتا ہے کہ پہلے کائنات یعنی اللہ تعالیٰ کے اندر تھی. کس کے اندر تھی؟ اللہ تعالیٰ کے اندر سے. اندر تھی. اچھا، اس کو کہتے ہیں وحدت الوجود، یعنی کہ اللہ رب العزت اور مخلوق شروع میں ایک چیز ہی تھی. کیا تھی؟ ایک ہی چیز تھی. ایسا مطلب ہے نا، چیزیں الگ ہوئیں، جس طرح کہ یہ اس دن سسٹر نے بھی بتایا تھا. بگ کون سا قیدا بتایا تھا؟ بگ بینگ تھیوری شاید. ہاں بگ بینگ، بگ بینگ، ٹھیک ہے. تو ہاں جی یہ جو تھا، صحیح ہے، بالکل خالق اور مخلوق شروع میں ایک ہی تھے، صحیح ہے. تو کیا یہ کہنا کہ خالق اور مخلوق ایک ہیں، صحیح ہے، کیا یہ ٹھیک نہیں بھی ہو غلط بات سکتا ہے، ہے یا غلط ہو سکتا ہے؟ یہ تو 100% بالکل غلط ہے. غلط ہے. یہ ان کے ٹیچر کا عقیدہ ہے، ڈاکٹر اسرار کا، جن کا وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو سن کر دین کی طرف آیا تھا. صحیح ہے. یہ ڈاکٹر اسرار کا نام لے رہے ہیں، کسی اور کا نہیں نام لے رہے تھے، پتہ نہیں ان سبحان کا نام اللہ، لے سبحان ہے. اللہ، سبحان اللہ. پھر آپ نے بڑا سنا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں نہیں. میں نے سنا، وہ مجھے استاد محترم الفاظ نہیں سمجھ آئے تھے. میں آپ کو صحیح بات بتاؤں، مجھے وہ نام انہوں نے ایک منٹ، انہوں نے سب سے پہلے جو یہ نادر علی کو جو انٹرویو دیا ہے، وہ آپ نے سنا؟ جی میں نے سنا تو تھا، جو نہیں باقیوں کو میں نے دیا، پورا اس سنا میں اس تھا. نے کہا کہ نے سب سے بڑا عالم ہی اس کو کہا ہے، ڈاکٹر اسرار جی کو. بالکل. اور صحیح ہم ہے. نے احمد حدیث نے کہا کہ یہی ہمارے. حضرت کو جی ڈاکٹر پھر اسرار جو استاد دو بندے. محترم جامعہ سلفیہ والوں نے فیصلہ ایک آباد منٹ ان کو ایک بلایا، منٹ ایک ان کو منٹ اتنا ایک بات پروٹوکول تو دیا، کیا وجہ تھی؟ وہ چھوڑیں، آپ صرف عقیدہ سنیں. ہاں ایک جی بندہ کہتا ہے کہ مطلب ہے کہ شروع میں کائنات اور مطلب اللہ تعالیٰ کے اندر ہی کائنات تھی، صحیح ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان نعوذ باللہ، ٹھیک ہے، جب فوت ہو جائے گا، صحیح ہے، ہاں جی صحیح، تو جی جہنم میں جائے گا. جہنم میں جائے گا، کس میں جائے گا؟ کافر ہے، جی صحیح. تو کیا ہاں نعوذ کافر باللہ جنم خالق، میں ہی جائے گا. ہاں جی تو نعوذ باللہ یہ خالق بھی بالکل بات جہنم میں سچ جائے ہے. گا؟ نہیں نہیں وہ خالق. اللہ معاف کرے، وہ تو خالق ہے، وہ تو مبرہ ہے ان تو چیزوں سے، پاک ہے. پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ دوسرے صحیح بھی ہو سکتے ہیں، غلط بھی ہو سکتے نہیں ایسے نہیں کہہ سکتے ہم، ظاہری بات ہے. ہاں جی نہیں کہہ سکتے. ہمیں وضاحت دینی کیا ہوگی. پتا شیخ محترم ان کا ہیں. مقصد صرف ایک مسئلے میں تک آپ کو محدود ہو. ایک مثال نہیں ہے، بہت ساری مثالیں دے سکتا ہوں. تو یہ کہنا نا کہ میں بھی ٹھیک ہوں، جو بندہ یہ کہتا ہے نا کہ میں بھی ٹھیک ہوں، اس کو اپنے ٹھیک ہونے کا یقین نہیں ہے، یاد رکھنا. جو کہتا ہے نا کہ میں بھی ٹھیک، اب اس وہ کو جامعہ اپنے، سلفیہ فیصلہ استاد محترم آئے تھے. اس کو چھوڑ دیں، اس کو نہ چھوڑ دیں. ابھی اس کو چھوڑ اچھا دیں، ہم اس بات کو مکمل کر لیتے ہیں. بہت اچھا آپ نے صحیح سوال. تو صحیح جس بندے بارک کو اللہ فیک. یہ یقین نہیں ہے کہ میں ہی ٹھیک ہوں، صحیح ہے. حنفیوں کا ایک اصول ہے، وہ کہتے ہیں کہ مذہبنا صواب، ہمارا موقف صحیح ہے، جی یحتمل ہاں الخطا، جی لیکن خطا کا اس میں ہاں امکان ہے. ہاں اور ہمارے اچھا مخالف کا مذہب غلط ہے، لیکن صحیح. درستگی کا اس کے اندر امکان اچھا ہے. جی ہم نے پڑھا تھا. آپ بتائیں کہ اچھا ہمارے دین کی ہاں جی بنیاد یقین پر ہے یا شک پر ہے؟ یقین پر ہے. یقین پر یقین پر. یقین پر. صحیح. مثال کے طور پر
اب مثال کے طور پر ہمارے پاس جی ہو گیا 9:11 ہو گیا صحیح. اب ایک بندہ کہتا ہے 9:11 دن کے ہو گئے صحیح ہے صحیح. اور ایک بندہ کہتا ہے ہمیں سے کہ صحیح ہے. نہیں جی رات کے ہو گئے. تو دونوں ٹھیک ہیں یا مطلب ایک صحیح ایک ہاں ایک صحیح ہے ایک غلط ہے ایک واقعی صحیح. ایک صحیح ہے غلط. ہم کہتے ہیں جی ہاں میں بھی ٹھیک ہوں میں بھی ٹھیک ہوں. یہ جو کہہ رہا ہے نا کہ دن کے جو ہے نا ہاں 9:15 ہو گئے ہیں وہ صحیح بھی ہو یہ بھی سکتا ہے اور ٹھیک وہ ہو غلط سکتا بھی ہے. ہو سکتا ہے. ہاں جی ہاں جی ہاں جی. یہ وہ بندہ بات کر یہ رہا ہے تو جو ہے. لاجک کا امام ہے ٹھیک ہے. یہ وہ بندہ اسی بات طرح ہی ہے اسی طرح ہے. یہی کہتا میں تو اس لیے ڈیبیٹ فل ہوں پھر کہتا اس کو تو اردو بھی نہیں بولنی آتی. سادہ مطلب انہوں نے یہ بھی الفاظ کہے کہتے ہیں ان کو تو اردو بھی نہیں بولنی آتی. کہتے میں اردو مجھے بھی اتنی اچھی نہیں ہے مگر پھر بھی میں بول رہا ہوں اردو نا آپ کے اچھا. ساتھ. تو بات یہ کہ بہنا یہ جو چیز ہے نا یہ ہمارا یہ دعویٰ ہے ہوں. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 73 فرقے بنیں گے 72 آگ میں جائیں ہاں گے. یہ بھی انہوں نے کہا یہ بھی انہوں نے ہاں سنائی بھی حدیث استاد اچھا. مطلب تب تو ساتھ. یہ 73 جو بنیں گے یہ کون سی امت سے بنے گے؟ امت دعوت سے بنے گے یا امت اجابت سے بنے گے؟ امت دعوت اور جو امت اجابت سمجھی نہیں استاد محترم یہ بات. امت یہ جو مسلمان 73 فرقے بنیں گے یہ مسلمانوں کے ہاں، بنیں گے یا کافروں کے بنیں گے؟ مسلمانوں کے. مسلمانوں کے بنے گے مسلمانوں کے. مسلمانوں کے بنیں گے. سمجھے کہ نہیں؟ تو جی جی سارے مسلمان ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ جی ہوں گے. سارے تو ڈاکٹر مسلمان ہی صاحب ہوں گے. کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں مسلمان ہوں ٹھیک ہے صحیح ہے کہ نہیں؟ ایسے ہی. ہاں جی. ان سے پوچھے کہ یہ 73 مسلمانوں کے 72 جو آگ میں جائیں گے ٹھیک ہے تو وہ اسی طرح ہی مسلمان نہیں بالکل. ہوں گے؟ کیا خیال ہے؟ صحیح. تو یہ بھی کوئی مسلمانوں اصول کے نہیں ہے فرقے ڈاکٹر ہیں. صاحب وہ کوئی اصول نہیں. اگر یہ ڈاکٹر صاحب کا انداز بالکل یعنی ان کا منہج ہی صحیح نہیں معذرت کے ساتھ ٹھیک ہے جس کو کہتے ہیں نا دعوت کا منہج ہی صحیح نہیں. پہلی بات یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ سب ٹھیک ہے آسان لفظوں میں تھوڑا سا اختلاف ہے 95% صحیح ہے سب ہاں ایسے ہی کہتے ہو گیا. ہیں. ہاں کہتے ہیں ڈاکٹر اختلاف. صاحب ہاں کیا کرنا چاہ رہے ہیں حق اور باطل کو ملانا چاہ رہے ہیں یہ نہیں مل سکتا. کیا احناف اور ہمارا کٹ ہو سکتا ہے؟ وہ کبھی بھی نہیں. استاد محترم اس کی دلیل دیتے ہیں وہ اس کی دلیل دیتے ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں. وہ قرآن کی آیت اس میں پڑھتے ہیں وہاں تسیمو بھی حبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا. ہاں وہ ٹھیک اس ہو کی ٹھیک دلیل ہو یہاں سے لیتے ہیں. ہاں یعنی واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. تفرق کیا ہاں جی. چیز ہے؟ تفرق کیا چیز کہتے ہے؟ گروہ بندی. ہاں کہتے گروہ بندی ہے گروہ بندی. یعنی کوئی بندہ یعنی اگر الگ الگ فرقوں میں بٹ جانا. الگ الگ فرقوں میں بٹنے کا مطلب کیا ہے؟ یہی نام جیسے رکھنا مطلب کوئی اپنے نام آپ کو رکھنا کہہ رہا ہے میں صافی ہوں کوئی ہمبلی کہہ رہا ہوں. ہاں جی. کوئی کہتا ہے کوئی ہمبلی کوئی کہہ رہا ہے میں دیوبندی ہوں کوئی کہتا ہے میں بریلوی ہوں کوئی کہتا ہے میں اہل حدیث. اس طرح سبھی میرے یعنی خیال ہاں سے ایک میرے منٹ خیال ایک سے اس منٹ کا مطلب ایک یہ ہے ایک ایک منٹ. یہ جو دلیل ہے کہ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ہمارا یہ دعویٰ جمیعا ہے کہ ولا ہم اصل پہ قائم ہیں بحبل اللہ پہ قائم ہیں. بحبل اللہ کیا ہے؟ بحبل اللہ کیا ہے؟ قرآن و قرآن ہے سنت ہے سیدی ہے سنت ہے. صحابہ کرام کا اجماعی فہم ہے. ہم نے تو ہاں صحیح بالکل تفرق کیا ہی ہاں نہیں جی. ہے تفرق کیا ہی نہیں صحیح. ہم یہی اس اصل پہ ہاں جی. جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو چھوڑتے ہیں صحابہ تابعین کو چھوڑتے ہیں صحیح. ہم نے رسول اللہ ہاں صلی جی. اللہ علیہ وسلم کے بعد امام بنایا نہ کسی کو پیشوا بنایا ٹھیک ہے. اصل ہاں جی. تفرق انہوں نے کیا ہے جنہوں نے آپ کے مقابلے میں امام بنایا اس راستے کو چھوڑا. اسی طرح کسی نے جی اسماء و صفات میں راستہ چھوڑ دیا کسی نے ایمان میں انہوں نے چھوڑ خود دیا اپنے فرقے بنا دیا. تقدیر میں کسی نے تقدیر میں چھوڑ دیا جبریہ بن گیا قدریہ بن گیا مرجیہ بن گیا جہمیہ بن گیا لیکن اہل سنہ اسی اصل پر قائم رہے ٹھیک ہے. استاد محترم یہ ساری اچھا باتیں میں آپ کی اب ایک منٹ جی جی. اب ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں مسلمان ہوں ٹھیک ہے. جو بندہ اہل حدیث ہاں کہتا جی. ہے یا سنی کہتا ہے تو یہ ہاں تفرق ہے. یہ تفرق کیسے ہے؟ ہاں جی. ایک بندہ اس نے اپنی اصل کو برقرار رکھنا ہے صحیح ہے تو اس کو اپنا نام رکھنا پڑے گا کہ نہیں رکھنا پڑے گا؟ صحیح. ہاں جی اپنی اصل کو برقرار رکھنا پڑے گا کہ نہیں جی رکھنا پڑے گا. تاکہ پہچان صحابہ ہو کے دور جائے. میں انہوں نے رکھا. جب فتنے زیادہ ہو گئے لم یکونوا یسألون عن الاسناد صحابہ کے زمانے میں جھوٹ نہیں تھا صحیح ہے. رسول اللہ کے زمانے میں صرف کفر تھا بدعت نہیں تھی. جب تک کفر تھا تب تک مسلم تھے. سماکم المسلمین. کفار کے مقابلے میں مشرکین کے مقابلے میں اہل کتاب کے مقابلے میں اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا. جب بدعات شروع ہو گئی جب کیا شروع ہو گئی بدعات. بدعت. آپ صحیح مسلم کا مقدمہ پڑھیں
ابن سیرین کا قول ہے. ابن سیرین تابعی ہے، سیدنا ابو ہریرہ کے شاگرد ہیں. کہتے ہیں لم یکونوا یسألون عن الاسناد، صحابہ اسناد کے متعلق سوال نہیں کرتے تھے یعنی تابعین. فلما وقعت الفتنہ، جب فتنے واقع ہوئے، جب بدعات زیادہ ہوئی، تو جو بھی حدیث بیان کرتا پہلے اس سے پوچھا جاتا شکو لنا رجلہ، وہ اپنی سند بیان. پھر دیکھا جاتا کہ وہ بندہ اہل سنت میں سے ہے یا اہل بدعت میں سے ہے. جی سمجھے کہ نہیں؟ تو سما کو مسلم کافی نہیں تھا، مسلمان کافی نہیں تھا. یہ ابن سیرین کہہ رہے ہیں، ابن سیرین جو ابو ہریرہ کے شاگرد ہیں تابعی، جی صحابہ کی تربیت یا کیا ان کو پتہ نہیں تھا؟ جی جی بالکل. مسلم کافی تھا، مسلم کافی نہیں تھا اس وقت تمیز برقرار رکھا. سمجھے کہ تمیز جی برقرار رکھنے کے لیے انہوں نے اپنے آپ سنت کا، اور سنت کا اطلاق پورے دین پر ہوتا. سنت کا اصول اہل السنہ، امام احمد کے بیٹے کی کتاب کا نام السنہ. اسی طرح جیسے جیسے بدعات بڑھتی گئی، اہل حدیث نے اپنے نام ظاہر کیے. صحیح ہوگی قرآن و سنت کی نصوص کے تحت ظاہر. مثلا جب رائے کا غلبہ بڑھا تو اہل الحدیث نے اپنا اثر اہل الحدیث کہہ کے نمایاں کیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو رائے کے مقابلے میں حدیث کو ترجیح دیتے. سمجھے کہ نہیں؟ جی شیخ محترم میں نے کل یہ ویڈیو بھی بھیجی تھی، سر قاسم نے اس جی کی جی بتائی بالکل تھی، میں سنی تھی. اور علی بن مدینی نے اہل حدیث کہا تھا سب سے پہلے. بالکل. میں نے ایک مضمون لکھا ہے کہ اہل حدیث ہی اہل حق ہے. وہ میرے خیال میں شاید جی سے پڑھا فاطمہ ہم نے. نے میری نہیں پڑھا، مجھے ایسا لگا فاطمہ نے نہیں پڑھا، دھیان سے نہیں پڑھا. وہ بچہ نہیں بات شاید سمجھ آئی؟ میری بات سمجھ آئی؟ مجھے میری آپ کی بات بات سمجھ آئی سمجھ آپ آ کو؟ گئی نا، مگر آپ سے بات اب میں یہ جو کہنے لگی ہوں، ہم لوگ دیکھیں نا اب اہل حدیثوں میں نمایاں جو ان سے جامعہ سلفیہ کا فیصلہ آباد جو ان سے ہے، فیصلہ آباد کا جو جامعہ سلفیہ ہے اس کو وہ آپ سب ایک نمایاں حیثیت چھوڑ دیں، ہے. نتائج کو چھوڑ دیں، نتائج کو آپ چھوڑ دیں. آپ کسی بھی بندے پہ جو بات کرتے ہیں نا، آپ اس کی مطلب مدارس کو نہ لیں، آپ عقیدے کو لیں. پہلے اس کو جانیں، فلاں عالم کیا کر رہا ہے، فلاں کیا کر رہا ہے، اس کو چھوڑ دیں. پہلے آپ اس کی تحقیق کریں. آپ طالب علم ہیں، طالبہ ہیں، آپ کو چاہیے اس کو جانیں، اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کا نظریہ کیا ہے، اس کا استدلال شیخ کیا ہے. محترم صحیح ہے؟ یہ کس چیز پر ہو؟ یہ مسلم کا نام لے نہیں، کر میں کہنا چاہ رہی ہوں کہ ہمارے بھی ایک ہم سے وہ بہت بڑے، ہاں جی، ہم سے وہ بہت بڑے ہیں جامعہ سلفیہ میں جو بیٹھے ہیں، ظاہری بات ہے حافظ شریف صاحب ہیں، اس میں آپ کے اساتذہ میں شامل ہیں حافظ شریف صاحب. وہ ان کے بارے میں اسپیشل یہ بات کہی گئی کہ وہ کہتے ہیں میرے پوتے نے مجھے کہا کہ میں نے ان کو جا کے ملنا ہے، تو میں اپنے پوتے کو اس لیے تشریف ساتھ لے کر آیا ہوں. تو وہ کہتا تھا میں نے دیدار کرنا ہے. وہ بچہ ساتھ بیٹھا ہوا تھا، وہ دکھایا پکچر بھی بچے. تو میں بتانا چاہ رہی ہوں، کہنا چاہ رہی ہوں بات یہ ہے کہ اتنا پروٹوکول پھر ان کو ایک دیا، منٹ ٹھیک. اور وہ آ کر استاد محترم معذرت کے ساتھ جب پھر وہ آئے، انہوں نے صرف 9 منٹ کا استاد محترم لیکچر دیا، صرف 8 یا 9 منٹ کا ڈاکٹر ذاکر نائک نے. اور اس میں آ کر انہوں نے بات بلا کیا کیا ہے، انہوں نے کہا کہ اپنے آپ کو فرقوں میں نہ بانٹو. مطلب جو ان کا مفہوم تھا نا، ایک خلاصہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ وہ فرقوں میں نہ بانٹو اپنے آپ کو، اور میں بھی ٹھیک ہوں، وہی والی بات جو میں نے آپ کو کی ہے. اور یہ باتیں کہہ کر وہ اسٹیج سے رخصت ہو گئے. جی میں ڈاکٹر یہ گزارش اسرار کر رہا کی ہوں کہ مدد جو سرائی نہیں بندہ کی. مدثر، اچھا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بات یہ ہے کہ جو بندہ کہتا ہے کہتے ہیں، صحیح ہے؟ سمجھے کہ نہیں؟ جی جو ہمیں حدیث کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ، ہمارے سلف اللہ کے رسول ہیں، صحابہ ہیں، تابعین ہیں، یہ ہماری نسبتیں ظاہر ہوں. اور اس آیت سے علماء نے ایک شعر اخذ کیا، کل خیر فی اتباع من سلف، کل خیر فی اتباع من سلف وکل شر فی ابتداء من خلف. ہر خیر آپ کو سلف کی پیروی میں ملے گی، اور ہر برائی آپ کو خلف کی پیروی میں ملے گی. ہاں سلف، تو یہ سلفی وہ فکر ہے. ہاں سلفی وہ فکر. تو اس لیے یہ جو ہمارے نام ہے نا، یہ تفرقہ نہیں ہے، یہ تو حق کو ایک قائم رکھنے کی دلیل ہے. بات سمجھے کہ نہیں؟ اچھا جو بندہ کہتا ہے میں مسلم ہوں، میں مسلم ہوں، تو کیا قادیانی مسلم نہیں ہے؟ وہ تو بھی خود کو مسلم کہتے ہیں. کیا کون جو بندے مسلم نہیں ہیں، مسلمان ہی، بالکل اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتے ہیں. بریلوی کو ہم بھی مسلمان کہتے ہیں، دو بندیوں کو ہم بھی مسلمان کہتے ہیں، لیکن کیا ہم انہیں اہل حق کہتے ہیں یا نہیں؟ شیعہ بھی اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتے ہیں، شیعہ بھی کہتے ہیں ہم بھی مسلمان ہیں. ہم بھی مسلمان. تو کیا شیعہ ہم تو ان کو کہتے اہل ہیں سب حق سے کہتے بڑے ہیں؟ مسلمان ہم بھی ہیں. ہم ان کو اہل حق کہتے ہیں؟ بالکل نہیں. نہیں کہتے. نہیں کہتے. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلم ہونا کافی نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہی اہل حق پہ ہونا کافی ہے. صحیح. تو وہ
जहन्नम से बचना है तो वो तरीका उसका क्या है, महान अली बस। तो इसलिए डॉक्टर साहब दावत के अंदर हमारा जो उसूली इख्तिलाफ तमय्युज नहीं है। तमय्युज का मतलब ये है कि वो हक और बातिल के अंदर फर्क ही नहीं करते। दूसरा उनका दावत का जो अंदाज है वो मतलब है कि वो सलफ का नहीं, ठीक है। तफसीर बिल राय उनके अंदर बहुत ज्यादा है, अकली बातें ज्यादा करते हैं। ये अकल का जवाब देना, अकल का अकल के साथ, ये बातिल का बातिल के साथ जवाब है, ये बात याद रखिए। बातिल का बातिल के बातिल के साथ हाँ, साथ जो है। ये कोई थोड़ा बहुत बंदा दे सकता है, ठीक है। ये जिन्होंने हाँ। सारी बात है, आपने तो इस लेवल पे बात ही नहीं की ना उठ के, यानी आपकी इतना लेवल अभी पता नहीं आप क्यों नहीं करते सोशल मीडिया का ज्यादा इस तरह का इस्तेमाल करें कि आप किसी के बारे शख्सियत के बारे में नहीं ना आप बात करते, मैंने देखा है आपको अभी तक। देखें बात सुने, ये जो बाकी आपने पूछा ना कि हमारे जो उलमा है तो उसकी हाँ कुछ जी, हाँ जी। मजबूरियां होती हैं, नज़म की कुछ मजबूरियां होती हैं, हम भी मजबूर रहे हैं, ठीक है। तो हाँ जी। बात ये तो मशाइख का एक और मिजाज है, उन्होंने उन तक पहुंचने की कोशिश की है, उनकी कुछ इस्लाह भी की है, ठीक है। और बाद में उन्होंने कहा कि मैं मलेशिया जाऊंगा, ठीक है, तो की है, मैं इंशाल्लाह समझाऊंगा। हमसे उन्होंने पूछा है कि आप जो है ना हमें बताएं क्या क्या अंदर मतलब मसाइल हैं, ठीक है, अकायद क्या है। सही। तो अल्लाह ताला आसानी करेगा। लेकिन ये बात बिल्कुल कन्फर्म है, ठीक है, कि जब उन्होंने बात की है ना मनज पर, तो उसमें उन्होंने उन उलमा की खिदमात को ज़ाहिर कर दिया जिन्होंने मौदूदी असरार इन लोगों का रद्द किया कि ये गुमराह लोग हैं, अहले सुन्नत के लोग हैं ही नहीं, ये सुन्नी है ही नहीं, ठीक है, ये सुन्नत का मनज ही नहीं। ये बात मैं कहना चाह रही हूँ कि सैयद सफ्तान शाह नकवी ने पहले उनको बड़े बारे में पहले उनको कहा कि उनके पास जाएं, उनकी बातें सुने, सारा कुछ वो आ रहे हैं उनका इस्तिकबाल के लिहाज से सारा, तो बाद पर उन्होंने मौकफ बदल लिए अपने, तो वो क्या मतलब इसके पीछे आप कहते हैं कि उनको उनका मनहज का पहले पता नहीं था, बाद में पता चला, ये आप कहेंगे इस बारे में? जी बिल्कुल, हर आलिम पर हर चीज की वाज़ेह नहीं होती, ठीक है। फिर दूसरा ये है ना, तो उन्होंने फिर ये बात की आप कहते हैं। हाँ, जी बिल्कुल, मैं कहता हूँ कि आप खुतबा को ना देखें, आप उलमा को देखें, सही समझ लीजिए। सब सैयद सफ्तान शाह नकवी वो खुतबा में शामिल है कि उलमा में शामिल है? वो खुतबा में शामिल है, सही है, वाइजीन में से हैं, अच्छा दरक रखते हैं, गैरतमंद हैं, लेकिन वो उस तरह तो नहीं ना जैसे अब्दुल्ला नासिर अमानी साहब है। और हाफिज शरीफ साहब वो भी तो मैंने आपको गुजारिश की है कि हाफिज साहब का और अंदाज है, उन्होंने उन तक इस्लाह की कोशिश की है, तो क्या वो इन सारी चीजों को सही समझ, उन्होंने अभी तो वो भी ये भी कहते मैं मलेशिया भी जाऊंगा, उनसे बात करेंगे जिन चीजों में हमारा इख्तिलाफ है। मैं ये कहता हूँ कि आप तलबतुल इल्म में हैं, आपको ये नहीं देखना चाहिए फला आलिम क्या कह रहा है, ये ठीक है, आप ये देखें कि इसका अकीदा क्या है। आप पढ़ने के लिए बैठे, आप उलमा का मनहज मतलब तरस देखने नहीं, वो सलफिया वाले ये कर रहे हैं, ठीक है। आपका काम है आपको पता हो कि उसका अकीदा क्या है, आपका काम है कि वो वातसिमु बिहबिल्लाह की तफसीर बिल राय की है उन्होंने डॉक्टर साहब ने, वो तफसीर जो सलफ में से किसी ने नहीं की, ठीक है, सलफ में से किसी ने तफसीर नहीं की, ठीक है। आपको वो पढ़ना चाहिए, आपको ये पढ़ना चाहिए, ये जो बिग बैंड का इन्होंने नजरिया दिया है क्या ये कुफर नहीं, सही है। वादतुल वजूद के वाले से जो डॉक्टर का नजरिया है उनकी अहले बिदअत की हम नवाई करते हैं, कि ये अहले बिदअत को प्रमोट करना नहीं, सही है। आप इस चीज को देख, आप नजरियात देख, आप ये ना देख कि फलां क्या कर रहा है, वो बहुत सारे लोगों की बहुत सारी मजबूरियां हैं, हमें ये चीजें हमें बर्दाश्त करनी पड़ी, क्योंकि आपको पता है पहले ये मसले थे रफुल दैन आमीन तौहीद, ठीक है, आलिमुल गैब, डॉक्टर साहब उस पर बोल रहे हैं, तो ये लोग उनके मुखालिफ थे, सही है, ठीक है। तो डॉक्टर साहब को इस चीज का इल्म नहीं था कि ये असरारी फिक्र वहाँ फितना है पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा, ठीक है, उन्होंने आके इसकी तारीफ कर दी। उसके बाद हालांकि नज़म हमारा ये था कि हमने कोई बात नहीं करनी, डॉक्टर साहब चूंकि बरेलियों को तकलीफ है, सही, जो बंदी वैसे साथ मिलकर डॉक्टर साहब के हम आप बात नहीं करते, बरेलियों को ज्यादा मसला, सही है। लेकिन डॉक्टर साहब जहाँ भी गए हैं उन्होंने कोई ना कोई ऐसा काम किया है जिसकी वजह से जो बंदी भी परेशान हुए और एलडीस भी परेशान। जो बंदा ये कहता है ना कि मैं मुसलमान हूँ, ठीक है, और मेरा कोई फिरका नहीं है, वो अलग से अपना फिरका बना रहा था, ये बात याद रखिए, वो अलग से क्या कर रहा होता है, अपना फिरका बना रहा होता है, अपना फिरका बना